انسان ایک دوسرے کے سامنے یہ بدکاریاں کرتے رہیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر ان بدکاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قیامت کو قائم فرمائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت شرار الناس کے اوپر قائم ہوگی۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا۔ عجیب بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ نہ مشرکین مکہ ایمان لے آئے، نہ یہودی ایمان لے آئے، ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی ان کو، کیونکہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سوال ہی کرتے ہیں، ان کا ماننے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو ان کو جواب مل بھی گئے کہ بھئی سچے رسول نے جواب دے دیے، مگر وہ لوگ پھر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب ہم طالب علم ہونے کے ناطے اپنے سبق کا ذرا تکرار کر لیتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں۔ ان میں مرکزی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں شیطان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح اس نے دھوکہ دیا اور ان کو جنت سے نکلوایا اس نے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ یہ مرکزی واقعہ ہے۔ اس واقعے کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو سمجھانا تھا کہ یہ دنیا تمہارا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے۔ ہمارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے۔ ہم جنت کے باسی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں بتا کے، چونکہ کشمیر خوبصورت بہت ہے۔ تو جس طرح کشمیر کے رہنے والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت علاقہ ہے، ہم میں بھی خوشی ہونی چاہیے، ہم جنت کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ جب ہم یہاں پر نیکی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دوبارہ اپنے گھر جنت عطا فرمائیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو تزکیہ والی زندگی گزارے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے جنت کو مومن کی میراث کہا گیا ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی بندہ ہوگا جنت اس کی میراث ہوگی، جنت اس کی ملکیت نہیں ہوگی، میراث ہوگی۔ یہ میراث کا لفظ کیوں کہا؟ کہ میراث ہوتی ہے جو ماں باپ سے ملتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ اور جنت چونکہ آدم علیہ السلام کی ہے اور وہ ہمارے والد ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں اور ہمیں ان کی وجہ سے یہ جنت ملے گی، تو ہم جنت کے وارث بنیں گے۔ یہ میراث ہے ہماری، اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائی ہے، اور ہم نے ہی رمضان الشریف میں عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اصلی گھر واپس پہنچا دے۔ تو اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ تو بالکل عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ کہف میں دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے پانی برستا ہے تو پانی کے ساتھ یہ زندگی ہے، پانی میں بھی سیلانیت ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، حالات ایک جگہ نہیں رہتے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج ایک حال ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ یہ دنیا کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، بندے کو یہاں سے بالآخر جانا پڑنا ہے۔ اس لیے دنیا سے دل مت لگاؤ، بلکہ اپنے اصلی گھر کو اور اصلی منزل کو تم یاد رکھو۔ اور اس سبق کو یاد دلانا آج کے دور میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سہولتیں عام ہو گئی ہیں۔ جو گھر آج ہیں، ایسے گھر تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھے۔ ان کے بھی محل بے شک بنتے تھے، لیکن ان کے محل میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے محل میں خادم پنکھے کرتے تھے اور بادشاہ صاحب کو پسینہ آ رہا ہوتا تھا۔ آج دیکھو ہم جیسے عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو ٹھنڈے پانی کے مشروبات حاصل نہیں تھے، کہیں کہیں کسی کو برف ملتی ہوگی تو ملتی ہوگی، اور آج آپ دیکھیں افطاری کے وقت میں ہر بندے کے ہاتھ میں
ٹھنڈا یخ پانی کا شربت پانی ہوتا ہے، یہ شربت کا گلاس ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے اپنے روزے کو ان مشروبات سے افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہ سفر کرتے تھے تو گھوڑے پر اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ایک دن میں 20-25 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، اور آج کے دور میں ایک عام بندہ بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو ماشاءاللہ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن ہے، بس بھی ایئر کنڈیشن ہے، جس جہاز پہ جا کے بیٹھے ہیں وہ جہاز بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور 4 گھنٹے میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر لیتا ہے، حالانکہ پہلے مہینوں لگتے تھے سفر کو کرنے میں۔ تو جو سہولیات آج کے دور میں ایک عام آدمی کو ہیں، یہ پہلے دور میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ جیسے یہ کپڑے واش اینڈ ویئر آج ہمیں حاصل ہیں، پہلے وقت کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھے۔ تو آج اللہ کی نعمتیں بہت عام ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے آج کے انسان کا دل دنیا کے اندر رچ بس گیا ہے، لگ گیا ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ خاص طور پر جس کے پاس مال ہے، جس کی فیکٹری چلتی ہے، جس کا کاروبار چلتا ہے، اور ان کو کھانے پینے کی ہر نعمت ملتی ہے، اس کا تو بالکل مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو چونکہ دنیا میں دل لگ گیا، جم گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت یاد دلائی کہ لوگوں کسی دنیا پہ ریجھ کے مت بیٹھ جاؤ، یہ دھوکے کی جگہ ہے، دھوکہ مت کھاؤ، اپنی اصلی منزل کو یاد رکھو، بالآخر تمہیں ایک دن موت آنی ہے، اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے، اور بالآخر تمہیں اپنی اصلی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا، یہ مرکزی قصہ ہے، یہ ہمیں آخرت کی منزل یاد دلاتا ہے، اور دنیا سے دل کاٹنے کو اور آخرت کی طرف دل کو متوجہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل جم جائے اور دھوکے کے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے۔ پھر اس واقعے سے پہلے 2 واقعات ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ عوام الناس کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ چند نوجوان تھے جو ایمان بچانے کے لیے ایک کہف کے اندر داخل ہو گئے۔ چھوٹی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں، اگر بڑی کھلی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک کہف میں چلے گئے اور وہاں پر اللہ نے ان کو سلا دیا، 309 سال وہاں سوئے رہے، اور اس دوران جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا، اور جو نیا بادشاہ آیا وہ مومن تھا، اور جو قوم تھی وہ بادشاہ کے دین پر ایمان لے آئی، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ یہ سمجھے تھے کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک نے کہا کہ یار کیا بحث کرنی، بھوک لگی ہوئی ہے، چلو کسی کو بھیجو جا کے روٹیاں لے کے آئے، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، کس بحث میں پڑے ہوئے ہو، ایک بندے کو بھیجو جا کے کھانا لاؤ۔ انہوں نے اس کو نصیحت کرنی شروع کر دی، بھائی جو جائے گا وہ نرمی سے گفتگو کرے، کسی کے ساتھ الجھے نہیں، ولیتلطف، نرمی سے بولے، نرمی سے بات کرے، معاملہ کرے۔ یہ ولیتلطف جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا سب سے درمیانی لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو اگر تم میری کتاب کو پڑھ رہے ہو، اس کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری طبیعتوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے، تم لوگوں کے لیے باعث رحمت بن کے رہو، باعث زحمت بن کے نہ رہو۔ اور پھر دوسری شرط یہ لگائی کہ جو بندہ جائے وہ پاکیزہ کھانا لے کے آئے، اس لیے کہ ولایت کا مقام پانے کے لیے پاکیزہ کھانا ضروری ہوتا ہے۔ جو انسان کھانے کا خیال نہیں کرتا، ایک مشتبہ لقمہ اس کے مہینوں اور سالوں کی محنت کو ضائع کر دیا کرتا ہے۔ اب یہ بندہ جب کھانا لینے کے لیے گیا، اس نے پیسے ادا کیے، تو پیسے تو تھے 300 سال پرانے، ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں یہ پیسے کہاں سے ملے، لگتا ہے تمہیں تو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ تب اس کو بتانا پڑا کہ نہیں ہم تو چند دن پہلے وہاں گئے تھے اور جا کے سوئے اور اٹھے ہیں تو کھانا لینے آ گئے۔ تو اس نے دوسروں کو بلایا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لوگ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر لوگ آئے اور انہوں نے ان کی جگہ کو دیکھا اور انہوں نے اس کے اوپر ایک تختی بھی لگا دی۔ بعض نے کہا کہ یادگار بنانی چاہیے، انہوں نے کہا اچھا ہم اس پر ایک عمارت بنائیں گے۔
چنانچہ جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے ان کے کہف کے قریب ایک یادگار کے طور پر مسجد بنا دی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ قرب قیامت فتنوں کا زمانہ ہے، ایسا وقت ہے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ اچھا، یہ عملی برائیاں نہیں ہیں، عملی گناہ انسان کو بے ایمان نہیں کرتے، گناہگار بناتے ہیں لیکن ایمان سے محروم نہیں کرتے۔ یہ نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو ایمان سے ہی محروم کر دیا کرتی ہیں۔ تو آج کے دور میں ایسے نظریاتی لٹیروں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ نئے نئے جو ہیں ٹی ویوں پہ آتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں اور ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ جو پرانے علماء ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ائمہ کی تقلید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ نئے نئے جو ہے مسئلے نکالتے ہیں اور اپنی علمیت کی باتیں جھاڑتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ جو من مرضی سے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو من مرضی کے مسائل سناتے ہیں، یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگ جیسے بھی ہوں ان کی نہ بات سننی چاہیے نہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اب ان سے ایمان بچانے کا کیا ذریعہ ہے کہ انسان آج کے دور میں کہف کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارے۔ تو آج کے دور میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں۔ کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، اور اللہ والوں کی خانقاہیں کہف ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، اور چوتھی چیز قرآن مجید کہف ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ جہاں بھی ہوگا، مشرق میں ہو یا مغرب میں، درس قرآن کے ساتھ جڑا رہے اور قرآن کی تعلیم